إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک نبی، ایک رسول جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ صبر کی ایک بہت بڑی مثال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمایا، چاہے بیماری سے آزمایا ہو یا مال و دولت کے ختم ہو جانے، لٹ جانے یا ضائع ہو جانے پر آزمایا ہو، اسی طرح رشتہ داروں کے اور اولاد کے کھو جانے یا ضائع ہو جانے یا انتقال کر جانے پر ان تمام لوگوں کے جتنی بھی آزمائشیں گزرتی ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ ہمارے لیے قرآن مجید میں رکھا، وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب مال اور دولت دیا تھا، اتنا مال و دولت جس کی انتہا نہیں تھی، جس میں جو ہے امام ابن کثیر لکھتے ہیں قصص الانبیاء میں کہ ان کے پاس ان گنت گھوڑے، مویشی، چوپائے جانور، کھیتی باڑی، سونا چاندی، بہت ساری چیزیں تھی۔ مطلب حضرت ایوب علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی مال و دولت دی تھی، جیسے حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد ہے، اور کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غربت میں رکھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غربت کو پسند کیا، آپ نے اسی میں رہنا گوارا کیا، حالانکہ آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، آپ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اس خاندان سے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام آپ بکریاں چراتے تھے، ایسے اور بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ تو حضرت ایوب کا ذکر ان نبیوں میں آتا ہے جن کو خوب مال و دولت دی گئی تھی، ان گنت۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ جو ہے شام یعنی سیریا کے قریب ایک علاقے میں، جو آج کے زمانے کا سیریا ہے، اسی زمانے میں شروم ایک علاقہ تھا، وہاں پر آپ رہا کرتے تھے، آپ وہاں کے مقیم تھے۔ آپ کا نسب اس طرح سے آتا ہے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں جو زیادہ مشہور ہوئی، حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ سے ہوئے، آپ عرب میں رہے، حضرت اسحاق جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اور آپ فلسطین میں رہتے تھے۔
حضرت اسماعیل یعنی جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، یہ پہلے بیٹے ہیں. ان کے 14 سال بعد 14 ایئرس کے بعد یا 15 ایئر کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، یعنی پہلی بیوی سے. یعنی حضرت ہاجرہ دوسری بیوی ہے لیکن ان سے پہلے اولاد ہوئی. حضرت سارہ پہلی بیوی ہے لیکن اولاد بعد میں ہوئی. حضرت اسماعیل سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک عرب میں کوئی نبی نہیں آیا. مطلب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، اس کے بعد کئی ہزاروں سالوں کا ڈفرنس ہے، وقفہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا. ڈائریکٹ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سارہ سے جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ نبی ہے. ان سے کئی زیادہ انبیاء آئے ہیں جو امام ابن کثیر لکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب. حضرت اسحاق کو دو بیٹے جن کا ذکر آتا ہے، ایک ہے یعقوب اور دوسرا ہے عیس، عین سے عیس، جس کو جو ہے اسرائیلی روایتوں میں عیسو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع وہ الگ بولتے ہیں، لیکن یہ عیسو ہے، عین سے ہے، تو عیس یا عیسو. تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت یعقوب چھوٹے ہیں اور حضرت عیس یہ بڑے ہیں. حضرت یعقوب چھوٹے ہیں، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، جس میں سے ایک یوسف علیہ السلام اور بنیامین. پتہ ہے، اس سے پہلے آپ نے شاید سنا ہوگا. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، نیک بندے کو اسرائیل کہتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، اس لیے ان کے 12 بیٹوں سے جو 12 خاندان چلے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تقریباً انبیاء انہی میں سے آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام ان 12 میں سے ایک تھے. آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا. حضرت یعقوب کے جو بڑے بھائی تھے عیسو، ان کی نسل سے آتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو کی نسل سے آتے ہیں. حضرت ایوب یہ اللہ کے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی نوازا تھا، کافی مال و دولت دی تھی، اولادیں بھی بہت زیادہ تھی، اور مویشی جانور چوپائے مطلب اونٹ بکریاں اور گائے جانور وغیرہ، کھیتی باڑی، اور آپ کے خاندان میں 100 سے زیادہ افراد تھے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں. اور آپ کی جو بیوی کا نام آتا ہے روایتوں میں لیا یا لیا، یہ ان کی بیوی کا نام آتا ہے، جو بڑی شوہر کی فرما بردار اور خدمت گزار خاتون تھی. یہ خواتین کے لیے بہت بڑی مثال ہے. انشاءاللہ ان کا واقعہ جو آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ ہوا جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے فیملی کے تعلق سے، آپ کے نسب کے تعلق سے، اور آپ کا جو ہے رہائش تھی جو شام کے قریب، جو ہے شروم شہر کے قریب تھی. اب یہاں پر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید نے کیا کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 84 وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں. یہاں پر امام ابن کثیر اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کی ذریت میں سے ایوب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ انہی کی نسل سے آئے ہیں. جیسے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل، اسحاق کے 2 بیٹے یعقوب اور عیسو، ٹھیک ہے، اور عیسو کی نسل سے آتے ہیں ایوب علیہ السلام. کچھ مفسرین نے لکھا کہ آپ کا جو سلسلہ تھا وہ رومی نسل سے تھا، اور کچھ الگ نسب لوگوں نے بیان کیے. لیکن قرآن کی اس آیت کے حوالے سے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ذریت سے مراد وہ انہی کے خاندان سے چلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. اس حساب سے ان کے پر پوتے ہوئے یا ان کی آگے والی نسل میں ہوئے. تو ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 84 میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 163. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے پیچھے پیغمبروں کی طرف بھیجی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق
اور یعقوب اور آل یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جس طرح آپ پر وحی بھیجی ہے، یہ قرآن نازل ہوتا ہے، پچھلے انبیاؤں پر بھی وحی آتی تھی، اور اس میں آپ نے ایک لسٹ بتائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. اس آیت کے حوالے سے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے نبی تھے، ان پر وحی آتی تھی، فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، وہ اللہ کے چنندہ بندے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کے احکامات سے آگاہ کیا. اس طرح جو ہے قرآن مجید میں ایک جگہ اور ان کا ذکر آیا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخش دیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان کی بیماری کا ذکر کیا، اور اس کے اچھے ہو جانے کا بھی یہاں پر ذکر کیا. انشاءاللہ آگے تفصیل آئیں گی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 41 اور 44 میں بھی ذکر کیا ہے. یہ چوتھی بار ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے کہہ رہا ہے، یعنی ہم لوگوں سے یہ خطاب ہے، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب کہ اس نے ہمیں پکارا، اے اللہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے. ہم نے کہا زمین پر پیر مارو تو وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا. پھر کہا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیری، اور ہم اس کو اہل و عیال اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بخشنے والے ہیں. ہمارے طرف سے رحمت ہے، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، اسے مارو اور قسم کو توڑو، وہ قسم پوری کرو. بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. بیماری ان کو آئی، اللہ نے کہا ان کو پیر مارنے کے لیے کہا، کیا پانی نکلا، کیا رحمتیں نازل ہوئی. پھر وہ قسم کون سی تھی جس کو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں بہت ساری ہماری نشانیاں ہیں. وہ بھی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایک سب سے بڑی آزمائش تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شکایت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب کا ذکر کرتے، قرآن کی یہ آیتیں بتاتے. یعنی ایوب علیہ السلام، یہ امت محمدیہ میں بھی جو لوگ تکلیفوں سے دوچار ہوں گے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کافی ہے ہدایت کے لیے، عمل کرنے کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا ذکر جو قرآن مجید میں کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم جن لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں یہ سب ہدایت یافتہ لوگ تھے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی پیروی کیجیے. یعنی تمام انبیاء کا میسج ایک تھا اور ان کا طریقہ ایک تھا، اللہ کے احکامات ایک تھے، اس لیے کہا کہ آپ ان کی پیروی کیجیے، مطلب ان کی زندگیوں سے بھی آپ جو ہے ان چیزوں کو لیجیے جو آپ کے دنیا اور آخرت کے راستے کے لیے، یعنی ہدایت کی طرف آپ کو وہ لے کر جائے. تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایوب علیہ السلام صبر کی ایک بڑی مثال تھی. امام ابن کثیر، امام ابن عساکر اور وغیرہ دیگر جو ہے محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے پاس اتنے مال تھے، اتنے مویشی جانور، گھوڑے، کھیت وغیرہ کہ یہ ان کے لیے کافی تھا. لوگوں میں بے انتہا تقسیم کرتے، صدقہ اور خیرات کرتے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اب کچھ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے واللہ عالم، کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیرا بندہ ایوب اس لیے اتنی عبادت کرتا ہے کہ تو نے اس کو بہت مال و دولت دیا، اس لیے اس آزمائش کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا. لیکن یہ
اس کی سند کہاں تک صحیح ہے، کہیں بھی اس کے تعلق سے نہیں ملتا ہے. بس یہ ایک آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں، جتنے زیادہ تقوی کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، ان کو زیادہ آزمایا جاتا. آپ دیکھیے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو آتی ہے. یہ اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں اور ہم نیکی کے راستے پر بھی ہیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی آتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ آزمائش ہے اور اس میں خوش ہو جانا چاہیے. کیونکہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جتنا آزمایا وہ اتنا زیادہ عبادت کو بڑھاتے گئے اور اتنے زیادہ شکر گزار ہوتے گئے اور خوش ہوتے گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما رہا ہے، مطلب میں اللہ کا ایک چنندہ بندہ ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے. تو امام ابن کثیر نے لکھا کہ ان کے خوشحالی کے زندگی کے دن جو ہے تقریباً 80 سال رہے. 80 سال یہ خوشحالی کی زندگی گزارے، مطلب 80 سال کی عمر ہو چکی تھی. جب ان کی آزمائش آئی تو آزمائش یہ ہوئی کہ ان کا مال اور دولت سب برباد ہو گیا. کس طریقے سے ہوا؟ کچھ لوگوں نے الگ الگ بیانات دیے، لیکن اس کی بھی کہیں صحیح دلیل نہیں ملتی. زلزلے آئے جس میں اولاد انتقال کر گئی، پھر جو ہے بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا جس میں کھیتیاں چلی گئی، جانور مر گئے. لوگوں نے الگ الگ بیان کیا ہے لیکن اس کی دلیلیں نہیں ملتی ہیں. بس اتنا یہاں پر شارٹ میں حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا تمام چیزوں سے، اور سب چیزیں ان سے سلب کر لی گئی، یعنی ختم ہو گئی، کچھ نہیں ان کے پاس بچا. صرف وہ اور ان کی ایک بیوی، یہ اپنے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے. تمام مویشی ختم ہو گئے، اولاد ختم ہو گئی. لوگوں نے آپ سے رشتہ توڑ دیا یہ سوچ کر کہ کہیں یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے، کہیں چھوا چھوت کی بیماری تو نہیں ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے. کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، کیونکہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ فلاں کھجلی والے اونٹ کے ساتھ بیٹھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو فلاں اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی جس کے ساتھ تمہارا اونٹ بیٹھا تھا، وہ اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی؟ تو وہ شخص خاموش ہو گیا. تو کہا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی بیماری ایک دوسرے سے پھیلتی نہیں ہے. اب پھر اس کے برخلاف ہمیں ایک حدیث ملتی ہے تو آپ بولتے ہیں تو یہ تضاد دکھ رہا ہے، اپوزٹ دکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شہر میں وبا پھیلی ہے، کوئی ڈیسیز پھیلا ہوا ہے جو پھیلتا ہے، لوگ جس کو مانتے ہیں کہ وہ پھیل رہا ہے بیماری، تو کہا کہ اگر تم اس شہر کے باہر ہو تو شہر میں داخل نہ ہو، اور شہر کے اندر ہو تو شہر کے باہر نہ جاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا کا جو چلا معاملہ، سیزن پورا 2 سال لوگ پریشان رہے، تو اس میں اس حدیث کو بہت سارے علماء نے کوٹ بھی کیا تھا. صحیح بھی حدیث ہے کہ ایک بار جو ہے ایک صحابہ کا قافلہ گزرا، ایک شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، کہا کہ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں. تو حضرت غالباً ابی بن کعب یا میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شہر میں وبا پھیلی ہو تو داخل نہ ہو، اور تم اس شہر میں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو. تو یہاں پر پریکاشن بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس شہر میں وبا پھیلی آپ وہاں پر نہ جاؤ، اور جس شہر کے اندر اگر آپ ہیں تو باہر نہ ہو. تو اس میں 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ پریکاشن تو لینا ہے لیکن اس سے ڈر کر بھاگنا نہیں. دونوں چیزیں ملتی ہیں ہم کو کہ پریکاشن لینا چاہیے لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پھیلتی. اس کی مثالیں بہت ساری دی علماء نے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی لیکن چھری نہیں چلی، مطلب چھری میں کاٹنے کی صلاحیت تب تک نہیں ہے جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ جل رہی تھی لیکن آگ نے ان کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. حالانکہ آگ جلانے کی صفت رکھتی ہے لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو، تو آگ نے نہیں جلایا. تو کہا کہ بیماری بھی اسی کو لگتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے. تو بیماری بھی اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے یا آزمائش ہوتی ہے، لیکن پریکاشنری بھی سکھایا گیا ہم کو کہ آپ پریکاشن کیجئے لیکن اس سے ڈر کر بھاگیے مت. تو یہ بات یاد رکھیے، جو چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے.
تو ایوب علیہ السلام کو بیماری پہنچی، اور یہ بیماری تھی کہ ایسی بیماری ہوئی کہ آپ کا جسم سے گوشت ختم ہو گیا، آپ بہت دبلے پتلے ہو گئے، ہڈیاں نظر آنے لگی، یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہوا، ویسے ہی نماز پڑھتے تھے، ویسے ہی عبادت کرتے تھے۔ تو رشتہ داروں نے تعلق ختم کر دیا، رشتہ دار دور ہونے لگے، دوست بھی دور ہونے لگے، اور ہم سب جانتے ہیں انسان کی جب غربت کا وقت آتا ہے یا بیماری آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے بڑا خوب کہا ہے کہ جو آپ کی غربت میں، بیماری میں اور پریشانی میں ساتھ آئے، سمجھ جائیے وہی آپ کا ساتھی ہے، ورنہ خوشحالی کے ساتھی تو بہت ہوتے ہیں۔ کیونکہ اصل ساتھی وہی ہے جو پریشانی میں اور تکلیف میں آپ کے پاس آتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، یہاں تو دینے کا تقاضا ہے، اور دینے والا وہی ہوتا ہے جو آپ کا سچا ساتھی ہوتا ہے، لینے والے تو سب ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سوائے 2 دوست تھے، وہ بھی ملنے کے لیے آتے تھے، اور وہ بھی دور سے کھڑے رہ کر بات کرتے تھے، ان کو بھی ڈر لگتا تھا بیماری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ قیامت کے دن ایسا کہا جائے گا، بندہ کہے گا، اے اللہ، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو رب العزت ہے، ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، مطلب تیرا رشتہ دار، دوست، جان پہچان والا جو بھی، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے پاتا۔ دیکھیے آپس میں حقوق اور ایک دوسرے کے رشتے جوڑنے کے لیے حدیث کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تو عیادت کے لیے جاتا تو مجھے پاتا۔ اس طرح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کے بیمار پرسی کے لیے جائے، اس سے ملاقات کے لیے صبح کے لیے جائے، تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جو شام کے لیے جائے تو شام سے لے کر صبح تک وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ایوب علیہ السلام کے تمام رشتہ دار اور ساتھی ساتھ چھوڑ دیے، صرف ایک ان کی بیوی تھی جس کا نام لیا یا لیا آتا ہے، یہ آپ کے ساتھ رہی، یہ بڑی وفادار اور بڑی خدمت گزار تھی، یہ آپ کو نماز پڑھنے میں آپ کی مدد کرتی، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کے جسم کی صفائی کا، یہاں تک کہ آپ کے بیت الخلاء طہارت وغیرہ کی بھی صفائی وغیرہ سب یہی کیا کرتی تھی۔ یہ اتنی فرما بردار بیوی تھی کہ جو ہے حدیث میں ان کا جو ہے ذکر آتا ہے کہ جب صحت بہت زیادہ بیمار ہو گئی، صحت بہت زیادہ چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ملتی ہے، جیسے کچھ بائبل میں حوالے بھی ملتے ہیں کہ حضرت ایوب کے مال اولاد ختم ہو جانے سے جسمانی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو چیچک جیسی مرض ہو گئی تھی اور وہ پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ 4 سال، کچھ نے کہا 12 سال، کسی نے کہا 18 سال، الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال رہی۔ حضرت حمید فرماتے ہیں آپ 18 سال بیمار رہے، اور حضرت صدی فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کے گوشت جھڑ گیا، صرف ہڈیاں رہ گئی اور پورا جسم کے جو ہے ہڈیاں نظر آتی تھی۔ یہ آپ کی بیماری اس طرح سے اور بڑھتی چلی گئی، واللہ عالم، سب کے الگ الگ اقوال یہاں پر ہم کو ملتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ آپ کو بہت سخت آزمائش سے جو ہے گزرنا پڑا۔ چلیے پھر اس کے بعد ان کے پاس جو مال دولت تھا، دھیرے دھیرے جو بچا کچھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ آپ سوچئے ایسی حالت ہے کہ ایک انسان خوب پہلے سے جو انسان غربت میں ہے وہ مینٹلی پریپیئر رہتا ہے کہ اپنے کو ایسے رہنا ہے، لیکن جس کے پاس خوب مال دولت تھی اور اچانک چلے جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا صدمے سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں، کفر اختیار کر لیتے ہیں، غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اب میں ایسا راستہ کروں گا، اور غلط راستے، حرام چیزیں کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناشکری کے الفاظ تو کم سے کم ادا کریں گے اگر کچھ غلط کام نہ بھی کرے تو، لیکن ایوب علیہ السلام شکر گزاری میں اور عبادت میں اور بڑھتے گئے، یہاں تک کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا۔ تو ان کی بیوی یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی، کچھ اجرت ملتی،
اس اجرت سے ان کے کھانے پینے کا نظم چلتا۔ یہ اتنی وفادار اور اتنی خدمت گزار بیوی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ان کی بیوی کو بھی کام دینا بند کر دیا، کہیں کہ ان کے شوہر کی بیماری بیوی کے ذریعے سے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ اب حالات اور بدتر گزر گئے تو بیوی نے کہا کہ اپنے شوہر سے، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم کتنی تکلیف میں دن گزار رہے ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے اپنے رب سے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو ناشکری کے الفاظ ہیں، تم نے جو ادا کیے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، یا کہا میں تمہیں 100 لکڑیاں لگاؤں گا، مطلب سزا دوں گا کہ ناشکری کے الفاظ یہ نبی کی بیوی کے زبان سے اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو اس بات پہ غصہ آیا، دیکھیے حالت کیسی ہے، لیکن رب کی شکر گزاری پر ہمیشہ راضی ہے، مطلب ناراض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس تقدیر سے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کی۔ اس کے تعلق سے آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاؤں کا اور جو قصے قرآن مجید میں ذکر آتے ہیں، ان کی اکثر روایتیں اور حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی ہیں۔ آپ نے اس کے علم کو بہت اچھے سے یاد کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے لیا۔ تمام انبیاؤں کے تعلق سے جتنے بھی واقعات ہیں اور ان کی جتنی دلیلیں اور حدیثیں آتی ہیں عبداللہ ابن عباس سے ملتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ جب وہ ٹھیک ہوئے، ان کی دعا قبول ہوئی، ان کو صحت مند کر دیا اور وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت سے ایک لباس لے کر آئے، ایوب علیہ السلام کو پہنایا اور وہ ایک دم تندرست ہو گئے۔ جب وہ تندرست ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے، اتنے میں ان کی بیوی آئی اور بولی، اے اللہ کے بندے، میرے شوہر کہاں گئے؟ مطلب ایوب علیہ السلام اپنی جوانی کی حالت میں پہنچ گئے اور اس سے زیادہ خوبصورت لگنے لگے، اور بہترین لباس کے ساتھ آپ وہاں بیٹھے تھے۔ تو بیوی کی آنکھوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ایوب ہو سکتے۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے شوہر یہاں پر بیٹھے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کیا تو نے انہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی، کیوں مذاق کرتا ہے؟ پھر بعد میں غور سے دیکھنے لگی، تو بالکل ہو بہو ایوب جیسا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں ہی ایوب ہوں اللہ کی بندی۔ تو پھر انہیں یقین آیا اور وہ بڑی خوش ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال، وہی بچے دوبارہ دے دیے جو آپ سے چھین لیے گئے تھے، اور وہب بن منبہ بھی اس کو یہی بیان فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد آپ کی چھین لی تھی، اس کے بدل میں آپ کو دوسری اولادیں عطا فرمائیں، مطلب آپ نے اور بھی نکاح بعد میں کیے، اور تقریباً آپ کو 26 اولادیں ہوئی۔ کسی نے کہا نہیں 26 تو بیٹے تھے، اس کے علاوہ لڑکیاں اور تھیں۔ تو آپ کو خوب اولاد ہوئی، آپ کی زندگی آگے اور چلی، اور آپ جو ہے مال اور دولت سے پھر سے شرابور، مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں آپ کو واپس لوٹا دیا، اور آپ کی زندگی ایک بہت بہترین طریقے سے چلنے لگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایوب علیہ السلام کپڑا پکڑ کر ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے جو آسمان سے برس رہی تھی، اور یہ ٹڈیاں سونے کی تھی، اور اپنی مٹھیوں میں بھر بھر کر اس کو کپڑے میں جمع کر رہے تھے۔ مطلب ایسی ٹڈیاں تھی جو آسمان سے برس رہی تھی، اور یہ سونے کی تھی، گولڈ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا۔ اللہ عز و جل نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا؟ تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے میرے رب، تیری برکت سے میں مستفی ہو گیا، میں جو ہے اس سے خوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مار۔ قرآن میں جس کا ذکر ابھی پہلے گزر چکا، جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی شروعات میں، کہا کہ اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مار، اور وہاں سے ٹھنڈا پانی بہنے لگے گا، ایک چشمہ جاری ہوگا، اس سے پی لے اور اس سے غسل کر لے، مطلب اس پانی کو پی لے اور اس سے غسل کر لے۔ تو انہوں نے پانی پیا اور غسل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام تکلیفیں دور کر دی، جسم کی تمام بیماریاں ظاہری اور باطنی سب ختم ہو گئی، اور آپ کو مکمل ویسے ہی کر دیا جیسے آپ پہلے تھے، اور بہت سارا مال آپ کو عطا کیا، اور سونے کی ٹڈیاں کی شکل میں آپ کو دولت عطا فرمائی،
جیسے مینا برس رہا ہو، جیسے بارش ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں لوٹا دی ایوب علیہ السلام کی جو جو آپ سے چھین لی گئی تھی۔ سورہ انبیاء میں جیسے ذکر ہے وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَاهُمْ، جو ہم نے پہلے پڑھا، اس کو ہم نے اس کے مثل اہل و عیال عطا فرمائے، بالکل ویسے ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو تمام چیزیں لوٹائی، مطلب وہ اولاد جو فوت ہو گئی تھی، جو خاندان والے چلے گئے، تو اس سے بہتر دوسری اولادیں عطا فرمائی ان کو، یا اس جیسی اولادیں ان کو عطا فرمائی، اور اس سے زیادہ اور عطا کیا۔ اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جب ایوب علیہ السلام جائیں گے تو یہ تمام اولادیں جو ان کو بعد میں عطا کی گئی اور جو پہلے فوت ہو چکی تھی، سب ایک ساتھ اکٹھا کر دی جائیں گی۔ یہ اللہ کا فضل ایوب علیہ السلام کے اوپر ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت کی۔ یہ خاص رحمت نبیوں کو ہوتی ہے، رحمت من عندنا، اپنی خاص مہربانی ان کے اوپر کی، اور آپ نے فرمایا ذکر للعابدین، اور تاکہ یہ سچے بندے اور سچے بندوں میں سے تھا، اور اس کا ذکر ہم نے جو ہے عبادت گزار بندوں میں لکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمام چیزیں لوٹا دی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے تمام حجت تمام فرمائے گا۔ مطلب دنیا میں جتنے مصیبت زدہ لوگ تھے ان کو ایوب علیہ السلام کی مثال دی جائیں گی۔ لوگ جب کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو تھا نہیں، ہم تیری عبادت کیسے کرتے، ہم تو بڑی پریشانی میں تھے، وقت نہیں تھا، بیمار تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، یا اللہ بڑی غربت میں تھے، مال و دولت نہیں تھا، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار دور چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ حجت بنائے گا، ایوب علیہ السلام کو لائے گا اور کہا کہ یہ میرا بندہ ایوب ہے، ہم نے اس کو ایسا ایسا آزمایا لیکن یہ ہم کو نہیں بھولا۔ تو ویسے یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا اور غلاموں پر حجت بنائی جائیں گے۔ غلام کہیں گے نا ہم تو ستائے ہوئے ہیں، ہم تو ظلم کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کو کیسے پکارے؟ تو یوسف علیہ السلام کو حجت بنایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ بھی غلامی کی زندگی گزارے لیکن اپنے رب کو نہیں بھولے۔ اسی طرح جو سلیمان علیہ السلام کو لایا جائے گا اور امیر لوگوں کے لیے حجت بنایا جائے گا، یعنی جو امیر ہوں گے، مال و دولت جن کو خوب دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سلیمان ہے، ان کے پاس بھی مال و دولت تھی، بادشاہت تھی، خوب پیسہ تھا، لیکن انہوں نے نماز میں سستی نہیں کی، فجر میں اٹھتے تھے، یہ بھی صبح کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، یہ سلیمان ہے، عیش و عشرت میں رہے، رب کو نہیں بھولے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام شعبوں کے، تمام قسم کے حالات کے لوگوں کو وہاں پر لائے گا اور ان کے لیے ہر ایک مثال وہاں پر موجود ہوگی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حمل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے نشر کو اور جو ہے اپنا جانشین بنایا، یعنی انہوں نے ان کو ذمہ داری دی کہ وہ دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرے۔ بہت سارے لوگ حضرت ذوالکفل کو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام اپنی صحت یابی کے بعد اور 75 سال زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پائے، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا جو شام کا علاقہ تھا۔ تو یہ مختصر سا جو ہے سیرت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب یہاں پر جو ہے چند احادیث نبویہ ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلے بیماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان کو اچھائی پہنچے، کوئی نعمت اللہ دے تو اس کا شکر ادا کرے۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ناچ گانے سے شکر گزاری کری، یہ تو نافرمانی ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے شکر منانے کا حکم دیا اس طریقے سے ہم شکر منائیں۔ دوسرا، اللہ اگر کسی تکلیف میں آپ کو مبتلا کرتا ہے، کسی بیماری میں آپ کو مبتلا کرتا ہے تو اس میں صبر کرے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ پریشانی میں، بیماری میں مجھ کو کتنا یاد کرتا ہے، اور بندہ جب اس میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے
کافی کچھ ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے آزمائش. اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھے, اللہ جس کو جتنا آزماتا ہے وہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ ہوتا ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھے. جیسے حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2399. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد مومن عورت پر اس کی جان, اولاد اور مال میں مصیبت آتی رہتی ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. مطلب اگر کوئی بندہ یا بندی ہے, مرد ہے یا عورت ہو, جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور بیماری کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, حدیث کا مطلب یہ, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں, اس مرض میں اس کی موت ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ اپنے رب سے اس حالت میں جا کر ملتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. مطلب بیماری گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بیماری میں جب بندہ صبر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کے جو گناہ ہیں وہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ میں پتے گرتے ہیں. ہم نے دیکھا نا پتجھڑ میں ایک ساتھ کتنے پتے گرتے ہیں, تو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں, اس تکلیف. لیکن اگر ناشکری کیا تو پھر نہیں ہوں گے. ہاں, شکر گزاری کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملنے جائے گا, یعنی قیامت کے وقت پہنچے گا, نام اعمال اس کو دیا جائے گا, تو اس میں ایک بھی گناہ نہیں رہے گا. بندہ خوش ہو جائے گا کہ میری تکلیف اور پریشانی جو تھی اس پر میں نے صبر کیا تو آج اس کا بدلہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرمایا, جس کو صبر دیا گیا سب سے بہترین چیز دی گئی. چلیے دوسرا, بیماری اور تکلیف میں اجر و ثواب اتنا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5641. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان تھکاوٹ, صرف بیماری بھی نہیں, تھکاوٹ, دن بھر کام کرتا ہے, تھک کر آتا ہے, محنت مزدوری مشقت کر کے آیا ہے, جو مسلمان تھکاوٹ, بیماری, فکر, ٹینشن ہے, کچھ چیز کی فکر لاحق ہو گئی, غم, کوئی دکھ پہنچا ہے جس سے اس کو صدمہ لگا ہے, غمگین ہے, تکلیف, کوئی بھی تکلیف, چاہے پیر میں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے یا اس کی اولاد فوت ہو جائے, چھوٹی تکلیف یا بڑی تکلیف, یا کوئی دکھ, کسی بھی قسم کا دکھ, یہاں تک کہ کانٹا چبھنے تک, تو اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مطلب آپ جس کسی بھی قسم کی بیماری سے یا جس کسی بھی قسم کے دکھ اور درد سے گزر رہے ہیں, ہر پل آپ کے گناہوں کو نکال دیا جا رہا ہے, مٹا دیا جا رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ شکر گزار رہے, شکوہ شکایت نہ کرے. جیسے ایک واقعہ ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم اتنی تکلیف سے زندگی کیسے گزار رہے ہیں. تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا, میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے یا 100 لکڑیاں لگاؤں گا. تو قرآن کی آیت بھی ہم نے پڑھی نا, جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اے ایوب اپنی قسم کو پورا کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو پورا کرنے کی ترکیب بتائی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایوب کی جو بیوی ہے بڑی شکر گزار ہے, بڑی شوہر کی خدمت گزار ہے, اطاعت گزار ہے, اتنی تکلیف میں بھی شوہر کو چھوڑ کر نہیں گئی وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی. روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں, 100 لکڑیاں ایک جگہ جمع کرو, اس کا گٹھا بناؤ اور اپنی بیوی کو ہلکا سا مار دو, تمہاری قسم پوری ہو جائیں گی. تو اپنے اللہ تعالیٰ پیارے بندوں کو دیکھیے اس طرح سے بچاتا بھی ہے, قسم بھی پوری ہو گئی اور ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچی. تو یہ معاملہ اس طرح سے آتا ہے, روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر ناشکری نہ کرے, مطلب ایوب علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا, حالانکہ بہت جینوین اور بے انتہا تکلیف میں تھے وہ دونوں میاں بیوی, لیکن پھر بھی کیا کہا کہ ایسے کلمات نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے حضرت ایوب نے ان کو جو جس طرح سے ہدایت دی, ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے گزر رہے ہو, جو یہاں پر حدیث میں ذکر کیا گیا ہے, تھکاوٹ, بیماری, فکر, غم, تکلیف, کوئی بھی دکھ, یہاں تک کہ کانٹا چبھتا ہے, کچھ بھی, چھوٹی تکلیف یا بڑی تکلیف, بندہ اس سے گزرتا رہے گا, گناہ ختم ہوتے رہیں گے. جب تک آپ اس میں گناہ ختم ہو رہے, یہاں تک کہ بندہ اللہ سے ملے گا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح بیماری میں صبر کی فضیلت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5648.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ میں فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب آپ شدید بخار میں مبتلا تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت سخت بخار ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے. میں نے کہا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دگنا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہر مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں. تو جو جتنی زیادہ شدید تکلیف میں ہے اس کے اتنے زیادہ گناہ مٹائے جاتے ہیں. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مطلب جو بندہ جتنا زیادہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اب وہ تکلیف اس کی بیماری کی ہو سکتی ہے، اوپر والی حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے، وہ تکلیف اس کے محنت مشقت سے تھک جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، دن بھر جو کام کاج کرتا ہے. وہ تکلیف چھوٹی سی چھوٹی ایک پیر میں کانٹا چبھنے سے بھی ہو سکتی ہے. بڑی تکلیف مال و دولت کا لٹ جانا وغیرہ، اولاد کا ختم ہو جانا، یہ بھی ہو سکتی ہے تکلیف. اس طرح غم، ٹینشن اور فکر، اس سے انسان دوچار ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، شکر گزاری کے کلمات ادا کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو ختم کرتا جاتا ہے، مٹاتا جاتا ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف کہ بیماری کا علاج کیا جائے. بیماری کو ویسے چھوڑ نہ دیا جائے، بیماری کا علاج کرنا چاہیے. حدیث ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2038 کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے. یہی الفاظ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اس طرح کی حدیث کے جو ٹکڑا میں نے بیان کیا. اب ترمذی کی حدیث میں آگے بیان کیا جا رہا ہے اور سوائے ایک بیماری کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا. مطلب دنیا میں بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. بہت سارے لوگ بولتے کینسر کا علاج نہیں ہے، فلاں چیز کا علاج نہیں ہے، فلاں چیز کا علاج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاج تک سب لوگ پہنچ نہیں پاتے، یا اس کی پابندی سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا اور بھی دیگر وجوہات ہیں. ہم اس میں ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. صرف شارٹ میں بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، علاج کرو. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کرو، ہر بیماری کا علاج ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو علاج بتائے. پیٹ میں تکلیف ہے شہد کھاؤ، بخار آ رہا ہے کلونجی کھاؤ، ایسے بہت سارے، زیتون کا تیل کا استعمال، کچھ پھلوں کا استعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے. طب نبی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں میڈیسنز ایسے ہیں جو ہم کو حدیثوں سے ملتے ہیں، جس کے اندر شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے شفا، جو قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں. تو علاج کرنا چاہیے. ایوب علیہ السلام نے بھی علاج کیا. وہ علاج یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ایک پاؤں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایوب علیہ السلام کو زمین پہ پاؤں مارو، اس میں سے ایک پانی نکل پڑے گا، اس سے غسل کرو اور اس پانی کو پیو، اور ان کی بیماری اس سے ٹھیک ہو گئی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج تھا. ٹھیک ہے، چلیے اسی طرح دعا کرتے رہنا چاہیے. جیسے ایک مشہور دعا ہے جس کے تعلق سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5745. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہوئی دیکھتے، کوئی زخم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس پر رکھتے اور پھر یوں فرماتے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہمارے کچھ لوگوں کی لعاب کے ساتھ ہماری بیماری کو اور ہمارے رب کے حکم سے شفا ہو. آپ نے کسی کو اپنا لعاب بھی لگایا، کسی کے زخم پر مٹی بھی لگائی، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ نے علاج کیے. اس طرح ایک صحابی تھے، وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک قبیلے کے پاس میں گیا تھا، اس قبیلے میں کیا ہوا؟ اس قبیلے میں ان کا جو سردار تھا اس کو سانپ ڈس گیا یا بچھو ڈس گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم بڑے شخص لگتے ہو، کچھ جھاڑ پھونک کر دو تو ہم تمہیں اس کے بدلے اجرت دیں گے. اب یہ مسلمان ہو چکے تھے صحابی، ان کو جھاڑ پھونک کا طریقہ بھی آتا تھا، لیکن نہیں کیا انہوں نے اس شخص کا علاج کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی. تو کچھ روایت میں کچھ جو ہے محدثین نے لکھا کہ انہوں نے پہلے ایک پانی کا برتن منگایا اور اس میں نمک ڈالا اور اس میں جہاں سانپ نے بچھو نے کاٹا تھا اس کو اس میں بھگو دیا. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے یہاں تک کہ زہر کا اثر جاتا رہا. وہ
ان کا سردار ٹھیک ہو گیا، انہوں نے خوشی میں کافی بکریاں ان کو انعام میں دی. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ یہ بکریاں کیا میرے لیے جائز ہے؟ میں نے اس طرح سے عمل کیا. تو کہا کہ تم نے صحیح کیا، جو عمل تھا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے. آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو سورہ فاتحہ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی تاثیر ہے، کہ زہر کا اثر کو ختم کر دیا. لیکن وہ جو صحابی تھے انہوں نے ایک عمل یہ بھی کیا کہ میڈیسن کا بھی یوز کیا، کیونکہ ایک کیمسٹری کے اندر ایک کنسپٹ ہے جس کو اوسموسس کہتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر دو محلول ہے، دو سولوشنز ہے، جس کا کانسنٹریشن زیادہ ہے تو اس کی طرف لکوڈ کا بہنا بہاؤ ہوتا ہے، پانی کا بہاؤ ہوتا ہے جس طرف کانسنٹریشن زیادہ ہے. نمک کا پانی جہاں پر تھا تو نمک بہت زیادہ تھا، نمک زیادہ ہے مطلب کانسنٹریشن زیادہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی طرح سمجھ میں آ جائیں گی. بچوں کے وہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے بالز آتے کھیلنے کے لیے، ایسے باریک باریک چھوٹے چھوٹے بالز آتے، اس کو پانی میں بھگا کر رکھتے بچے رات بھر، تو صبح کیا ہوتے وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. تو وہاں اوسموسس ہوتا ہے، اندر کا کانسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے تو پانی بہہ کر اندر چلا جاتا ہے اس کی جھلی میں سے اور وہ پھول جاتا ہے. تو ویسے ہی عمل دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے پانی کی جو صفائی کرتے ہیں، سمندر کے پانی کو پینے کے لائق جب بناتے ہیں وہ ریورس اوسموسس کہتے ہیں اس کو، کہ سمندر کا پانی کا کانسنٹریشن زیادہ ہے تو اب کم کانسنٹریشن سے ہائی کانسنٹریشن کی طرف پانی کو نہیں لے جانا ہے بلکہ ہائی سے لو کی طرف لانا ہے، اس کو بولتے ہیں ریورس، الٹا اوسموسس. تو زہر کے بھی علاج اس طرح پرانے زمانے میں ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اور زیادہ ایڈوانس ٹیکنیک آ چکی ہے، دوائیاں آ چکی ہے. تو آج کے دور کے لحاظ سے ہم آج کی دواؤں کو استعمال کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لوگوں کو علم دیا بیماریوں کے علاج کا، کو اس کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طرح سے علاج کیا اور سورہ فاتحہ سے بھی دم کی، وہ زہر کا اثر جاتا رہا. تو بیماری کا علاج کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. عیادت مریض، جس کے تعلق سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عیادت مریض، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہے. سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، ملنے کے لیے جانا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ نے یا رحمک اللہ کہنا چاہیے. اور ہم دیکھیں گے اس میں سے ایک بس تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہم عمل کرتے ہوئے سلام. یہ چاروں تو غائب ہے. پیسے والا ہے تو ملنے جائیں گے بیمار، غریب بیمار ہے تو ملنے نہیں جائیں گے ہم. یہ ہمارے پاس ہم اپنی خواہشات کے حساب سے کرتے ہیں. چھینک آنے پر کوئی الحمدللہ کہتا ہی نہیں ہے، جواب میں کیا کہیں گے رحمک اللہ، جبکہ اس کا کام ہے کہ زور سے کہے الحمدللہ. ہاں ایک چیز میں ہم پکے دعوت قبول کرتے ہیں، برابر دعوتوں میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اس میں بڑے پابندی سے ہمارا عمل ہوتا ہے. لیکن بیماری کے تعلق سے خصوصی ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے تو اس پر میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی بھی بیمار ہو تو آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں. حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو شخص کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اس دن. یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی 1240، اور صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ کی عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار ہے اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ تم اس کے عیادت کے لیے اس کے پاس جاتے تو مجھ کو وہاں پر پاتے؟ تو یہاں پر بات پتہ چلی کہ کسی کی بھی عیادت کو جانا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قیامت کے دن سوال رکھا ہے، پوچھ ہونے والی ہے. مطلب ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، جان پہچان والے اگر بیمار ہو جائے، ہاں مجبوری ہو الگ بات ہے کہ بہت لمبا سفر ہے، آپ جا نہیں سکتے ہیں، یا پھر آپ کچھ اتنے زیادہ گھر کی فیملی کے کچھ پریشانی میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ وقت نکال نہیں پا رہے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ پہنچنے کی، کیونکہ سوال اتنا ہی ہوگا جتنی آپ کی استطاعت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نیتوں کو جانتا ہے. نیت تو پوری تھی جانے کی، لیکن مجبوری نے آپ کو روک لیا. جیسے ایک غزوے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، تو آپ نے غزوے سے لوٹتے لوٹتے ایک وادی کے پاس ایسے کہا کہ کچھ لوگ جہاد میں ہمارے ساتھ نہیں آئے، وہ مدینہ میں رکے رہے، لیکن اجر اور ثواب میں وہ ہمارے برابر تھے. ہم نے جو گھاٹیاں طے کی انہوں نے بھی طے کی، ہم نے جو سفر کیا انہوں نے بھی کیا، اجر میں وہ ہمارے ایکول ہیں. تو صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟
تو کہا کہ ان کو مجبوری نے روک لیا تھا، وہ آنا تو چاہتے تھے لیکن کوئی معذور تھا، پیر سے آ نہیں سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا، تو کسی جینوین مجبوری نے آپ کو کسی چیز سے روک لیا، نیت پوری ہے اس نیک عمل کو کرنے کی تو آپ کو اجر بھی برابر ملے گا۔ تو یہ ہم کوشش کریں جانے کی، نہ ہو سکے تو نیت تو ہے، اور مجبوری ریئل مجبوری کہ آپ نہیں جا سکے تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، تو اچھا ہوا اور تیرا چلنا بھی اچھا ہوا اور تو نے جنت میں ایک مقام بنا لیا۔ اسے ترمذی نے نقل کیا ہے، 2008 نمبر کی حدیث ہے کہ اس شخص کو جنت کے مقام کی بشارت دی جا رہی ہے جو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور اس میں صرف نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، امیر ہے تو اس سے ملنے جا رہے ہیں، غریب ہے تو ملنے نہیں جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ایمان والا بندہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، اس پر شام تک 70,000 فرشتے دعا بھیجتے ہیں، اور اگر شام کے لیے عیادت کو پہنچتا ہے تو اس پر صبح تک 70,000 فرشتے دعا بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کیا جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 969 نمبر کی۔ کتنا بڑا انعام ہے، آپ دیکھیے، آپ 10 منٹ لگتے ہیں عیادت کے لیے کسی کے، آپ گئے، 70,000 فرشتے دن بھر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ شام میں کسی کے لیے ملاقات کے لیے گئے، 70,000 فرشتے صبح تک آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر جنت میں ایک مقام، ایک گھر بنایا جا رہا ہے آپ کے لیے، صرف کتنا چھوٹا سا عمل دکھنے میں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، آپ نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، آج کا دن کس کا ایسا گزرا ہے جس نے غلام آزاد کیا؟ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھوڑی دیر کے بعد، آج کا دن کس کا ایسا گزرا ہے جس نے کچھ صدقہ دیا اللہ کی راہ میں؟ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے سوال کیا، آج کون سا دن گزرا، کس کا ایسا دن گزرا جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا، پوچھنے کے لیے گیا تھا؟ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ ایسے آپ نے 5 6 7 عمل کے بارے میں پوچھا، صرف حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ اٹھاتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، یہ وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جس میں جمع ہو جائے وہ ایک پکا مومن ہے، اور اس کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جاتا ہے نا، افضل البشر بعد الانبیاء والرسول، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام انسانوں میں کسی کا ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ تو یہ اچھی صفتوں میں سے ہے کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، آپ کے ایمان کو بھی بلند کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک جنت کے باغ میں رہتا ہے جب تک وہ وہاں پر بیٹھے گا، جب تک واپس نہیں لوٹے گا، مطلب اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2568۔ تو یہ چند بیمار پرسی اور عیادت کے تعلق سے چند چیزیں تھی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارا چل رہا تھا، اور ان میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے فضائل اور برائیوں کا، اس کے تعلق سے جو حدیثیں تھی وہ آخری میں نے بیان کی۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت ایوب کا، اور بیماری کے اندر ایک انسان ملوث ہے اور اللہ کا پھر بھی شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اس کے کیا اجر ثواب ہے۔ اور ایک عیادت کے لیے مریض، یعنی ہم رشتوں کو بیماری کے اندر کسی سے نہ توڑے، جوڑ کر رکھے، اور مریض سے جب کوئی ملنے آتا ہے اپنا تو اس کو اور زیادہ ایک کیا کہیں گے ہم اس کو، انٹرنلی اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، آدھی بیماری اس سے دور بھاگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے جو گہرے اور پکے اچھے دوست رہتے ہیں نا، جب بیمار دوست سے ملنے جاتے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ خوشی اللہ تعالیٰ نے قدرتی رکھا ہے، نیچرلی ہے چیز، اور سائنٹیفکلی بھی ہے کہ جب اپنے کوئی قریبی انسان کے پاس بیٹھتا ہے تو بیماری دھیرے دھیرے دور ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہ ہم رشتوں کو باقی رکھیں، قائم رکھیں، بیماری اور پریشانی اور غربت میں کسی سے تعلقات نہ توڑ دے بلکہ جوڑ کے رکھے۔ تو یہ چند تعلیمات تھی جو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی گئی، مختصر سا شارٹ میں پورا
سینopsis ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا, یہ کیا سیکھنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اچھے دور کو بھی لاتا ہے, برے دور کو بھی لاتا ہے. مطلب کبھی فراوانی ہوں گی اور کبھی غربت رہے گی. دوسرا, جو پریشانی یا مشکل آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے, وہ آزمائش کے طور پر ہوتی ہے. اگر آپ نیکی کے راستے پر ہیں, اگر آپ برائی پہ ہیں تو وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے. تیسرا, کسی کو اگر مصیبت یا پریشانی آ جائے, مال دولت اولاد بزنس یا تجارت سب کھو جائے, ختم ہو جائے, تو بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہے, عبادت میں کمی نہ آنے دے, شکر گزاری کرے, جیسا ایوب علیہ السلام استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اپنے رب کی عبادت میں. چوتھی چیز, عورتوں کے لیے اس میں ایک بڑی بہت زبردست مثال ہے حضرت ایوب کی بیوی کی. اتنے مشکل اور سخت حالات میں, مطلب ایک ایسے شخص کی بیوی جو کہ بلینرز ہے, ملینرز ٹریلینرز ہے, اتنی مال دولت جس کے پاس ہے, اور اچانک اس کے پاس سے سب چھن گیا, لیکن وہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت اور اس کو پالنے کے لیے, کھلانے پلانے کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے. ایک بہت بڑی مثال ہے تمام لوگوں کے لیے. پانچویں چیز جو ہم کو یہاں پر دکھتی ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے پریشانی میں بھی, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور مقامات کو اونچا کرتا ہے اور اس کو جو ہے بلندی عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ واپس سے ان نعمتوں کو عطا بھی کر دیتا ہے. اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری میں اس کی موت لکھی ہے یا اس کا خاتمہ وہی ہے, لیکن وہ جب مرے گا اور اپنے رب کے سامنے جائے گا تو حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا. اس بیماری کی وجہ سے, اس تکلیف کی وجہ سے اللہ پورے گناہ مٹا دے گا اور وہ شخص انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے واقعے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نیک صالحین انبیاء اور رسول کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائیں, ہماری زندگیوں کو جو ہے ان کی زندگیوں کی طرح بنائیں, تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تمام مسلمانوں کو, تمام قسم کی بیماریوں سے, پریشانیوں سے اور تکلیف سے اور ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہوں گا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے درس میں بتایا بیماری اور پریشانیاں اور تکالیف, کیا یہ تمام چیزیں تقدیر کا حصہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جو ہے مقدر میں, تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا؟ جب یہ سب ہو کر رہے گا تو پھر وہ چیز تو ہونا ہی ہے, تو ذرا اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی کے زندگی میں بیماریاں, تکلیف یا پریشانی آنا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. جب یہ سب پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر اس کے معاملے میں وضاحت کیجئے کہ ہم اس پر صبر کریں, شکر کریں, یا معاملہ کیا ہو جس طرح کا بھی. تو دیکھیے, بے شک تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انسان کے مرنے سے, پیدائش سے لے کر مرنے تک, دنیا کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک سب کچھ لکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پین, اور اس کو کہا, حکم دیا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے. تو اس نے سب کچھ لکھ دیا, اس کائنات کے اختتام تک سب کچھ لکھ دیا. تو اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس تقدیر کو لکھا ہے یہ اللہ کے علم سے ہے, یہ اللہ کے جبر سے نہیں ہے. یہ فارمولا آپ یاد رکھیے, یہ سینٹنس آپ یاد رکھیے. تقدیر اللہ کے علم سے ہے, اللہ کے جبر سے نہیں ہے. لیکن اللہ کا علم 100% ایکیوریٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر
کوئی طالب علم ہے، وہ کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے، پڑھائی نہیں کرتا ہے، اس کے حالات بہت کمزور ہیں اور ایگزام بھی بڑے سخت ہونے والے ہیں مثال کے طور پہ، تو ٹیچر اس کے حالات کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہونے والا ہے، کیونکہ دکھ رہا ہے نا کچھ تیاری نہیں کیا اس نے، اور ہوتا ایسا ہے کہ وہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، ایگزام سختی سے لیے گئے، تو وہ بچہ کیا ٹیچر پر الزام لگا سکتا ہے کہ تم نے کہا تھا میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے میں فیل ہوا؟ آپ کہیں گے نہیں، اس نے تو ایک اندازہ لگایا، ٹیچر نے جس حالت سے آپ کی پڑھائی تھی تو ٹیچر نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ فیل ہونے والا ہے اس لیے وہ فیل ہوا، اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی تقدیر کا جو لفظ ہے یہ قدر سے آتا ہے، اور قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ لگایا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، لیکن ٹیچر کی جو مثال میں نے دی کہ اس کا اندازہ اور ہمارے رب العزت کا جو اندازہ ہے اس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹیچر انسان غلطی ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا اس میں زیرو پوائنٹ میں بھی کئی زیرو آپ لگا دے، کوئی ایرر کا چانس نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا کہ بندہ ایسا کرے گا اس کا رزلٹ اس کو ایسا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جبر نہیں کیا کہ تجھے ایسا ہی کرنا اور تو ایسا ہی کرے گا۔ سمجھا آپ کو؟ یہ اللہ کا علم ہے کہ بندہ ایسا کرنے والا ہے۔ تو جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو راستے دکھا دیے، ایک سچائی کا راستہ، ایک جھوٹ کا راستہ، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ، اور دونوں چوائس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کہا کہ اب تو جس پر چاہے چلنا چاہے چل دے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کیا سلیکٹ کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن کیا کس نے؟ وہ بندے نے خود اپنی مرضی سے کیا۔ تو یہ بات تو تقدیر کے تعلق سے ہوئی۔ اب بیماری، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ بیمار ہوگا، لکھا ہوا ہے اس کے تعلق سے، اور یہ بندہ اپنی مرضی اپنی چوائس سے کیا کرنے والا ہے؟ بیماری میں یا تو شکر ادا کرنے والا ہے یا ناشکری ادا کرنے والا ہے۔ تو یہ بندے کی غلطی ہوں گی، اس نے شکر گزاری کی یا ناشکری کی۔ اس کو سمجھانے کے لیے تقدیر کا معاملہ ہے آسان، لیکن لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یا میرا جو نالج ہے میں بتاؤں گا، کنفیوز بھی نہیں ہوتے، شیطان کنفیوز کرواتا ہے آپ کو، اور ہر انسان اپنا بازو لینے کے لیے، یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کو تقدیر پہ ڈالتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ میری امت اپنی سستی کو تقدیر پہ نہ ڈال دے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے یہ اس کا علم ہے، بندہ اب جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اچھائی یا برائی۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک بندہ بیمار ہے مثال کے طور پر، اب بیمار ہو گیا تو اب وہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، عبادت کرے، اس پر صبر کرے یا ناشکری کرے، لیکن اللہ کو یہ پہلے سے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا۔ ایسے ہی ایک شخص کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر نے کیا کیا، ایک شخص تھا، ایک چور تھا، چور کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی، بڑی چوری کی تھی، تو قاضی نے فیصلہ کیا، فیصلہ قاضی کرتا تھا اور جو امیر ہوتا تھا وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا۔ تو قاضی نے پوری تحقیقات کرنے کے بعد کہا کہ اس نے ایک بڑی چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، میری قسمت میں، میری تقدیر میں تھا چوری کرنا، اس لیے میں نے کیا، اگر تقدیر میں نہ لکھا ہوتا تو میں کیسے کرتا؟ تو حضرت عمر نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو۔ آپ نے رپلائی نہیں دیا اس سوال کا، کہا اس کے ہاتھ کاٹو، اور پھر اس کے ہاتھ زبردستی کاٹ دیے گئے۔ پھر اس کو بلایا گیا، پھر بھی وہ چلاتا رہا، میرے تقدیر میں تھا چوری کرنا تو میں نے چوری کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی تیری تقدیر میں تھا ہاتھ کاٹے جانا، ورنہ میں کیسے کاٹ سکتا اگر تقدیر میں نہ ہوتا تو۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ معاملہ ایک دم کلیئر ہے، تقدیر میں جو کچھ ہے یہ سب لکھا ہوا ہے پہلے سے، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بندے نے اپنی چوائس سے لکھوایا ہے اس کو، مطلب اس نے جو عمل کرنے والا ہے وہ اللہ کو معلوم تھا، لیکن وہاں پر غلطی اسی کی مانی جائے گی کیونکہ اس نے خود چوائس لی کیا کہ مجھے سچائی کا راستہ لینا ہے یا جھوٹ کا راستہ، حق پہ جانا ہے یا باطل پہ جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے دو راہیں بتا دی، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا راستہ، اب اس بندے پر چھوڑ دیا کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر وضاحت کلیئر ہے، تھوڑا سا شیطان ہمیں کنفیوژن میں ڈالتا ہے، یا کبھی کبھار کچھ لوگ اپنی سستی کو تقدیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یاد رکھیے ایک سمپل سی لائن اور فارمولا، تقدیر اللہ کے علم سے ہے، اللہ کے جبر سے نہیں ہے۔ جی
خواتین کی طرف سے ایک سوال تھا کہ کچھ چینل پر یا ٹی وی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر کچھ سیریل یا مووی بنائی گئی ہے، تو اسے دیکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس میں نبیوں کے چہرے وغیرہ بھی دکھائے جاتے ہیں، تو اس کی وضاحت وہ چاہ رہے تھے۔ تو دیکھیے، اس طرح کے ٹی وی سیریلز اور جو سیریز وغیرہ چلتی ہے، اس سے آپ اجتناب کیجیے، اس کو نہ دیکھیں تو اچھا ہے۔ نبیوں پر، صحابہ پر جو بھی موویز یا سیریلز بنائے جاتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا اچھا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تمام چیزیں جو چل رہی ہے، اس میں سے ایک دو ایسے بھی جو واقعی میں اوتھینٹک ہے، اور کسی زمانے میں یورپ میں دعوت کو پہنچانے کے لیے اس زمانے کے کچھ لوگوں نے، انٹلیکچوئلس نے اس کو یوز کیا، اس کا فائدہ بھی ہوا۔ جیسے دا میسج جو مووی آئی، اس کا بہت مخالفت کی گئی عرب کنٹریز میں اور ایشیا میں، لیکن یورپ اور امریکہ میں اس کو چلایا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کافی لوگوں کو اسلام کا پیغام سمجھ میں آیا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ یو کے یا امریکہ وغیرہ یہاں پر دعوت بالکل زیرو تھی اس زمانے میں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ایک انٹروڈکشن کے طور پر وہاں پر اس بات کو پہنچایا گیا۔ تو خیر، اس میں بھی اللہ کے قسم کے چہرے کو نہیں بتایا گیا، چاروں خلیفہ کو نہیں بتایا گیا، اور بہت حد تک کوشش کی گئی۔ ایک مصری شخص تھا جس نے اس کو بنایا، تو کافی لوگوں کو فائدہ ہوا، اسلام میں داخل بھی ہوئے بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے بعد۔ لیکن آج کل جو معاملہ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مڈل ایسٹ میں اور ادھر ایشیا کے علاقے میں جو سیریلز نبیوں پر بنائے جا رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری غلط چیزیں ہیں۔ ایک تو نبیوں کے چہرے بتائے جا رہے ہیں جو بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، بچے پھر ایسے شخص کو دیکھ کر، وہ کہیں اور آتا ہے ایڈ میں، اس کو وہی تصور کرتے ہو، نبی کا تصور، تو اس کا ذہن اور گمان غلط طرف جاتا ہے، اور نبی کی امیج خراب ہوتی ہے، ان کا کردار پر انگلی اٹھتی ہے کہ ایسی شخصیت، وہ اس کے ذہن میں گھومتے رہتا ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اکثر علماء نے کہا کہ اس سے آپ بچیے، نہ دیکھے تو اچھا ہے، یا نہ ہی دیکھیے آپ اس کو۔ پھر اس میں خواتین کے چہرے بتائے جاتے ہیں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ پھر بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہا ہے پوری طریقے سے، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ سب سے بڑا اوتھینٹسٹی کا ہے، کچھ ایسی چیزیں اس میں ڈال دی جاتی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے صحیح حدیث سے یا کوئی صحیح روایت سے، لیکن اس میں اس کو ڈال دیا گیا، اور عام انسان کیسے سمجھے گا کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ وہ تو ہر چیز کو دین سمجھ کر لیتا جائے گا۔ تو اس سے آپ کے عقیدے بگڑنے کا ڈر ہے، معاملات بگڑنے کا ڈر ہے، آپ کے عمل کے خراب ہونے کا، پلید ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو اوائڈ کیجئے، نہ خود دیکھیں نہ دوسروں کو رائے دے، بالکل بچنا چاہیے اس سے۔ تو تقریباً علماء کا اس کے تعلق سے یہی موقف ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ آج کے دور میں دنیا میں اتنے سارے مذہب ہو گئے، اور سب کا یہی بلیف ہے کہ ہم صحیح باقی سب غلط، تو اس سب میں سے اسلام صحیح ہے، اس کا کہتے کوئی ماننے کا، اس سے کوئی ہونا نہیں جیسا پروف ہو۔ اب ایسا تو نہیں کہ اسلام صحیح اور باقی سب غلط۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں، اور جیسے مذہب اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے، ہم حق پر ہیں اور باقی سب غلط ہے، تو انہوں نے ایک سوال اس میں یہ کیا کہ اس کا کوئی پروف ہونا چاہیے کہ کیسے ہم ثابت کریں کہ ہم صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہے اور باقی غلط ہے۔ ایسے دو سوال انہوں نے کیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو سوال کا جواب ہے کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ یہ دین حق ہے، اسلام، تو سب سے پہلے قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی لے کر آئے گا دوسرے مذہب کو، قیامت کے دن ذرا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے سوال یہ کیا کہ اتنے سارے مذہب کیسے ہیں؟ تو دیکھیے، یہ مذہب تھے نہیں، لوگوں نے بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان اس دنیا میں آئے، جس کو بائبل میں بھی حوالہ ہے، جن کو ایڈم کہا جاتا ہے، یہ پہلے انسان تھے۔ عیسائی، یہودی اور بہت سارے دیگر مذاہب اس بات کو مانتے ہیں۔ ہندو اسکرپچرز میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، لیکن واللہ عالم، کیونکہ قرآن حدیث نے کوئی دلیل نہیں بتائی، اس لیے ہم اس کو ریفرنس نہیں بناتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس بھی ایک ذکر ہے منو کا، منو ایک پہلا انسان تھا جس دنیا میں آیا، لیکن ان میں اتنے اختلاف اور اتنے اوتھینٹسٹی کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر ہزاروں ایسے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف اپنی کہانی کو غلط ثابت کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ادھر نہیں جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر کہ عیسائیت، یہودیت، یہ بھی تو ایک گاڈ کو بولتے ہیں، گاڈ، ان کے پاس بھی تصور ہے خدا کا، آدم علیہ السلام کا۔ تو دیکھیے کیا ہوا، جیسے اگر آپ سیرت صحابہ پڑھیں گے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے قصص الانبیاء پڑھیں،
امام ابن کثیر کی قصص الانبیاء پڑھے، یا وقت نہیں نکلتا ہے تو آپ فیض بھائی کے لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں. سیریز پوری سیریز ہے آدم علیہ السلام سے لے کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو آپ وقت نکال کر پڑھے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اتنے سے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ میں آپ کو جو ہے سیٹسفائیڈ آنسر نہیں دے سکتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کے بعد نبیاں آتے گئے، پاپولیشن بڑھتا گیا، جب لوگ پھیلتے گئے تو لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، کسی نے اقرار کیا. جو لوگ اقرار کرنے والے تھے وہ مسلمان کہلائے، جو انکار کرنے والے تھے وہ کافر کہلائے. اور نبی جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو گمراہ فرقوں نے یہ کیا کہ جو نبی اس دنیا سے گئے ان کو ہی خدا بنا لیا، ان کی عبادت شروع کر دی. جیسے سورہ نوح اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں 5 لوگوں کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 لوگ ہیں. یہ نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تھے. یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایک کے بعد ایک سب کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے. تو لوگ ان کو بڑا یاد کرتے تھے کہ کتنے نیک شخص تھے، کتنے نیک بزرگ تھے. ان کی یاد ان کو آنے لگی تو شیطان ان کے پاس آیا، ابلیس، اور کہا کہ تمہارے اندر کے جو نیک لوگ تھے، کتنے بڑے بزرگ اور پیارے لوگ تھے، تمہیں ان کی یاد آتی ہے تو میں تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں، ان کی مورت بنا کر دیتا ہوں، ان کا مجسمہ، اسٹیچو. تم ان کو دیکھو گے تو ان کی یاد آئیں گی تو تم بھی عبادت میں بڑھ جاؤ گے. تو لوگوں نے کہا اچھی بات ہے. ابھی نہیں کہا ان کو غلط کام کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے، ان کو گاڈ بنانے کے لیے، خدا بنانے کے لیے. جنریشن پاس ہوئی، نیکسٹ جنریشن آئی، پھر نیکسٹ جنریشن آئی، ابلیس پھر آیا، کہا کیسے بیوقوف لوگ ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا تو ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے. اس نے ان کو گمراہ کیا. پھر لوگوں نے ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا. تو پھر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے بتایا کہ ود، یغوث، یعوق، نصر یہ سب جو ہے معبود نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے بھی اس کی وضاحت کی. تو یہ نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ ہوگا کہ اپنے ہی اندر کے نیک لوگوں کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ خدا. ویسے عیسائیوں نے بھی کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ بنا والد کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ قرآن میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن فیکن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا والد کے پیدا کیا. یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن لوگوں نے نشانی کو ماننے کے بجائے کیا کیا؟ ان کو خدا بنا دیا. اللہ نے ایسے اور بھی نشانیاں دی نا، جیسے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بنا عورت کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پھسلی سے. تو اللہ نے ایسی کئی نشانیاں دنیا میں رکھی، اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک نشانی ہے. لیکن جو ان کی قوم تھی وہ بگڑ گئی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے، پھر بیٹے کہا، پھر بعد میں خدا بنا دیا. تو قوموں نے دھیرے 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 اپنے بڑوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے بزرگوں کو خدا بنایا. تو خدا 1 سے 2 سے 3 سے 4 10 بڑھ بڑھ کر کتنے ہو گئے؟ 33 کوٹی، 33 کروڑ. اتنے خدا کا آپ بولیں گے مذہب آئے کہاں سے؟ لوگوں نے اس کو بناتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دین حق کو ہمیشہ بھیجتا رہا. جب کہیں کہیں بگاڑ پیدا ہوتا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کرتے، ایک نیا مذہب بنا لیتے، تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں ایک نبی کو بھیجتا، پھر وہ آ کر لوگوں کو سمجھاتے. کچھ لوگ مانتے، کچھ لوگ نہیں مانتے، پھر وہ نبی چلے جاتے، لوگ ان کو بھی خدا بنا لیتے. ایسا کرتے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے تمام انبیاؤں کی کڑی میں سب سے آخری کڑی ہے، آخری رسول ہے. اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اس لیے اب کوئی گڑبڑی نہ ہو، اب کوئی اسلام میں تحریف یا تبدیلی نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی قرآن مجید اور کہا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جیسے پچھلی امتوں میں جو کتابیں آئی وہ اس نبی کی ذمہ داری تھی، نبی چلے گئے اس دنیا سے، وہ ذمہ داری ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس میں تحریف ہوئی، تبدیلیاں ہوئی بائبل کے اندر. لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے نا. ورنہ انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت کریں گی نا کہ اگر ایک ایسی کتاب نہ آتی جو مضبوط ہوتی، جو اللہ کے ذمے ہوتی، تو پھر ہم ہدایت پر کیسے رہتے، ہم ہدایت کو کیسے پاتے؟ تو لوگ یہ سوال نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ کتاب کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور جو اس کو تھامے رکھے گا وہ ہدایت پر ہے، وہی صحیح راستے پر ہے اور وہی صحیح دین پر ہے. اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو پرانے جو لوگ تھے یہ بھی مسلمان ہی تھے، جو اپنے اپنے نبیوں کو اپنے اپنے دور میں مانتے تھے. جیسے یہودی جو مذہب ہے یہ مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام کے قوم سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے پورے یہودی اور عیسائی آئے.
یہ قوم نے اپنا نام یہودا بعد میں رکھا، اور یہودا یہ یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہے، اس کے نام پر یہودیوں نے اپنا نام یہودا رکھ لیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سب اسلام ہی لے کر آئے تھے، لیکن بگاڑ لوگوں نے کیا جس سے مختلف مذہب بنتے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک جگہ کر دیتے اور ایک جٹ کر دیتے اور ایک ہی مذہب ہوتا، لیکن یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم حق کو پڑھے، سمجھے اور اس کو قبول کریں۔ تو یہ مختصر سے میں نے بتایا آپ کو، آپ جو ہے سیرت پڑھیے تمام انبیاءوں کی، تو آپ کو اور وضاحت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک سوال تھا آپ کا کہ لوگوں کو ہم کیسے بتائیں کہ اب یہ حق ہے؟ تو قرآن میں ہزاروں نشانیاں ہیں، ایک چھوٹی سی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، باقی آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک عیسائی سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے، وہ ان کا پیسٹر تھا، جو پادری ہوتے ہیں ان کے ہیڈ جو ہوتے ہیں چرچ کے، اس سے میری بات ہوئی تو اس نے بھی یہی سوال کیا کہ ہم یہ بات کو کیسے مانیں کہ آپ کا قرآن حق ہے اور ہماری بائبل غلط ہے۔ میں نے کہا سمجھنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ آج سائنس کا دور ہے، تو ایک سائنس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سائنس کی مثال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کی جو بائبل ہے اس کی جو پہلی کتاب ہے جینیسس، اس کے پہلے ہی سبق میں جو دیا ہوا ہے کہ گاڈ کریٹڈ 2 لائٹس، خدا نے 2 روشنیاں بنائی، گریٹر لائٹ ٹو رول دا ڈے، لیسر لائٹ ٹو رول دا نائٹ، بڑی روشنی جو دن پر حکومت کرے، چھوٹی روشنی جو رات پر حکومت کرے۔ مولا آپ اس کی تفسیر بتائیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سورج اور چاند کا ذکر ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح، سورج دن میں حکومت کرے، چاند رات میں حکومت کرے، اور دونوں کو کیا کہا بائبل نے؟ لائٹ، گریٹر لائٹ، لیسر لائٹ۔ لیکن آپ دیکھیے مطلب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن میں جہاں جہاں سورج کا ذکر آیا ہے اس کو سراج کہا یا وہاج کہا۔ جہاں جہاں قرآن میں سورج کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سراج کہا یا وہاج کہا۔ سراج اور وہاج عربی میں وہ الفاظ ہے جس کو بولتے لومینس، خود کی لائٹ جس کی ہوتی ہے، جو خود اپنی روشنی سے چمکتے ہیں ان کو بولتے ہیں سراج یا وہاج۔ اور جہاں جہاں چاند کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قمر کو منیر۔ منیر کہتے ہیں ریفلیکٹڈ لائٹ، نان لیومینس، جس کی اپنی خود کی روشنی نہیں رہتی ہے۔ یہ لائٹ کی خود کی روشنی ہے، اس کے ریفلیکشن سے میٹل چمک رہا ہے، تو میٹل کی اپنی روشنی نہیں ہے، اس سے ریفلیکٹ ہو کے چمک رہا ہے، تو وہ سورج اور یہ چاند کی مثال۔ تو قرآن نے کتنا زبردست کہا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ منیر ہے، وہ دوسرے سے چمکتا ہے۔ اور آج کی سائنس بولتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ تو اب بتاؤ بائبل صحیح کیا قرآن صحیح؟ تو وہ پریشان ہو گیا، وہ بولا اور سوال بتاؤ۔ بولے اور سوال؟ مجھے پتا ہے آپ سوال کیوں لے رہے، تاکہ اگلا کوئی مسلمان آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو الٹے سیدھے جواب دیں گے، پہلے اس کا جواب دے دو آپ، پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں۔ تو تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے، اس نے میرا نمبر بھی لیا، بیچ میں 2 بار ملاقات بھی ہوئی، لیکن آج تک وہ جواب نہیں دے سکا۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا قرآن کا علم حاصل کریں اور تھوڑا سا اچھے جو علماء ہیں ان کی تقریر سنیں، جو ان کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں، اور دیگر بہت سارے مقررین ہیں، ان کو آپ سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ریالٹی کیا ہے، اور قرآن و سنت کا علم لیتے جائیں۔ کبھی کبھار ان چیزوں کا علم رہنے کے بعد بھی صحیح علم، جیسا ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹڈی کر لیا، قرآن کا اسٹڈی کر لیا، لیکن اسلام کی بنیادی چیزیں جب معلوم نہیں رہتی نا، تو کوئی بھی آپ کو اچک لیتا ہے، کوئی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ جیسا اسی آدمی کے ساتھ میری ایک بات ہوئی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا کوئی شخص رہتا تو پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ آدمی جب مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو پوچھا، دیکھو میں نے قرآن حق بتا دیا ایک آیت سے، ایسے ہزاروں ریفرنسز ہیں، اب آپ اپنے حق پہ ہونے کی دلیل بتائیے۔ تو اس نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام، ان کو ہولی گھوسٹ کہتے ہیں، کہا کہ ہولی گھوسٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے ڈریم میں بھی آتے ہیں، اور ابھی بھی بولے وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، اس لیے میں عیسائیت پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوں۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا، پھر میں نے اس کو سوال کیا کہ تمہارے پیچھے وہ جو ہولی گھوسٹ ہے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا، نہیں ہے بولا اس نے۔ تو کیا معاملہ تھا؟ وہ شیطان تھا۔
شیطان اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی کی بھی شکل لے کر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، جبرائیل علیہ السلام، کسی کی بھی شکل لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ لوگوں کو لگتا ہے فلاں چیز میرے کو دکھ گئی جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہے، مطلب اوپر سے مجھے ہدایت ملی ہے، اب میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس لیے عیسائیت میں اکثر لوگ گمراہ ہوئے، اور دیگر مذاہب میں بھی شیطان نے ایسے ہی گمراہ کیا ان کو۔ میں نے جب آیت الکرسی پڑھی تو وہ شیطان تھا، بھاگ گیا۔ میں نے اس کو جب پوچھا تو وہ ہنسنے لگا، بولے آپ نے کیا کیا؟ بولے مطلب کچھ نہیں، میں نے آیت الکرسی پڑھا اور مجھے پتا ہے وہ شیطان تھا، وہ بھاگ گیا۔ تو اس کو بہت شوق لگا، میرا نمبر لیا، بعد میں ملاقات کریں گے کہا، ایک دو بار ملا بھی، لیکن بعد میں پھر کانٹیکٹ اس سے نہیں ہوا۔ تو ایسے بھی حربے لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کو غلط راستے پر لے جانے کے لیے، جبکہ اللہ کے قسم کی واضح حدیث ہے آیت الکرسی پڑھنے پر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں چلتی ہے۔ اس طرح یہ مذاہب جو ہے ناحق یعنی باطل ہونے کے بعد بھی ٹکے ہوئے، شیطان نے ان کو الگ الگ طریقے سے مزین کر کے جو ہے چیزوں کو بتا کے رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آپ صرف بولیں گے میں ٹی وی دیکھتے رہوں گا، نیوز چینل دیکھوں گا، میڈیا دیکھوں گا، بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کی تقریریں سنوں گا اور پھر مذہبوں کو سمجھوں گا، امپاسبل ہے۔ جو حق ہوتا ہے وہ حق سے ملتا ہے، اور حق قرآن ہے، تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ آپ پڑھنا شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ ایسے ذہن کھولتا ہے، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہاں میں غلطی پہ تھا اور بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتہ تھی، واقعی میں اب مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں زبردست اثر ہے، یہ دلوں کو اور دماغوں کو سب کو کھول دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آئیں گی، اور کوئی بھی چیز پر اچانک ڈیسیجن نہیں لینا، یہ ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے، اتنے مذہب یہ ایسے بول رہا ہے وہ ایسے بول رہا ہے۔ تو یاد رکھیے حق جہاں سے آیا ہے وہ آپ کو وہیں سے ملنے والا ہے۔ کنواں جہاں پر ہے پانی وہیں سے ملے گا۔ آپ کسی پہاڑ پر جا کر کھودنا شروع کریں گے تو فائدہ نہیں رہے گا، انرجی بھی ویسٹ ہے اور آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو کنواں جہاں ہے وہیں پانی ملے گا، تو حق جہاں ہے وہیں حق ملے گا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھیے، ٹرانسلیشن پڑھیے اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو پھر باتیں انشاءاللہ تعالیٰ جو سوالات آپ کے وہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے عیسائی مبلغ بائبل سے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ علاج اس سے ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ملے جو کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل پڑھا اور ہم کو شفا یافت ہو گئے، لیکن اس میں غیر مسلم تھے جو مسلم تو نہیں تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیگر مذاہب والے اپنی کتابوں سے علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی لوگ ہیں جو بائبل کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، بیماریوں کا، جادو کا اور دیگر چیزوں کا، اور اس سے لوگوں کا رسپانس بھی آتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے فلاں فلاں کے علاج سے، بائبل سے وغیرہ سے۔ تو آپ صرف بائبل کیوں بولتے ہیں؟ بہت سارے ایسے جو مندروں پہ بھی علاج ہوتے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے فائدہ ہوتا ہے ٹیمپرری، لیکن اور وہ بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں ان کی۔ تو اس پہ ایک سوال امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا اس کے تعلق سے کہ کچھ لوگ قرآن و سنت سے صحیح علاج کرتے ہیں، ان کو بھی شفا ملتی ہے، اور کوئی غلط چیزوں سے علاج کرتے ہیں ان کو بھی شفا ملتی ہے، اس کا کیا؟ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بیماریاں یا پریشانیاں یا جن جادو کے اثرات وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں تو یہ شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے یا قرآن و سنت سے علاج کیا جاتا ہے تو اس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ غیر اللہ کے پاس جائے گا تو بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کا جو اصلی مقصد ہے اس بندے کو گمراہی پر لے کر جانا، یعنی اسلام سے ہٹانا ہے۔ جب بندہ وہاں پر اس سے لڑ کر قرآن سے علاج حاصل کرتا ہے، شفا حاصل کرتا ہے، بیماریوں کا علاج جو نبی نے بتایا سنت طریقہ ہے، جو میڈیسن وغیرہ بھی ہے سنت ہے، یہ بھی بیماری کا علاج کرنا سنت ہے، آپ نے سب کیا تو آپ صحیح راستے سے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کی۔ اب یہ جو شیطان ہے یہ آزمائش بن کر آیا ہے، آپ غلط راستے سے جاتے ہیں، کسی بائبل یا چرچ یا مندر پہ جا کر علاج کرتے، وہاں بھی علاج ہوتا ہے غلط طریقے سے، لیکن وہاں علاج کیسے ہوتا ہے؟ شیطان جو آپ کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے آیا ہے، آپ جب غلط راستے پہ جاتے ہیں علاج کے لیے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کو اس پریشانی سے اور تکلیف سے دور کر دیتا ہے۔ ریزن اس کا کام ہو گیا نا، وہ آیا کیوں تھا؟ آپ کو غلط راستے پہ لے جانے کے لیے، آپ خود غلط راستے پہ چل کے آ گئے تو وہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابھی نئے نئے شروعاتی دور ہے، اسلام آ رہا ہے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کے گلے میں تعویذ تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں آئے اور دیکھا تعویذ، فوراً تعویذ کو پکڑا، کھینچا، توڑ کر پیر سے مسل دیا اس کو. کہا کہ عبداللہ کا گھر شرک سے پاک ہے، شرک نہیں چلتا عبداللہ کے گھر میں. تو بیوی بولی میری آنکھ پھڑکتی تھی، اتنی پھڑکتی تھی کہ رک ہی نہیں پاتی تھی. پھر میں فلاں یہودن کے پاس گئی، اس نے تعویذ مجھے لکھ کر دیا، جب سے تعویذ پہنا ہے آنکھ نے پھڑکنا بند کر دیا، مطلب علاج ہوا. عبداللہ ابن عباس نے ان کو اذکار بتایا قرآن کے کہ یہ پڑھو، اور کہا کہ وہ شیطان تھا جو آ کر تیری آنکھ کو پھڑکاتا تھا، جب سے تو نے تعویذ پہننا شروع کیا شیطان خوش ہو گیا کہ تیرا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر اس جادوگرنی پہ چلا گیا. اب وہ خوش ہو گیا تو اس نے آنکھ پھڑکانا بند کر دیا، اور تو خوش ہو رہی ہے کہ علاج ہو گیا. کا علاج نہیں ہوا، یہ تو اور غلط راستے پہ تو چلے گئی. نکال کر پھینک دیا تعویذ کو. کہا کہ عبداللہ کا گھر شرک سے پاک ہے. تو ایسے غلط چیزوں سے بھی علاج ہوتا ہے، شیطان وہاں ہٹ جاتا ہے نا کہ آپ برائی کے راستے پر آ گئے تو اب کوئی بائبل سے علاج ہو رہا ہے تو اب یہ تو کچھ نہیں ہے. آپ کو ایسے ایسے کچھ ملیں گے ویڈیوز، آپ پریشان ہو جائیں گے. یوکے میں ایک شخص تھا، وہ کیا کرتا تھا، آپ کو موتیا بینج ہے تو ایسے دونوں انگلیاں آپ کے آنکھ میں ڈال کر آنکھ باہر نکالتا تھا، موتیا بینج کپڑے سے صاف کرتا تھا اور آنکھ لگا دیتا تھا. اس کی شرط تھی جس کا علاج کرے گا اس نے عیسائی بن جانا. بعد میں پردہ فاش ہوا، کوئی علاج نہیں ہوا تھا، ٹیمپرری تھا، کچھ دیر کے لیے نظر آتا تھا، بعد میں پھر ویسا ہو جاتا تھا. ویسے اپنے پاس بھی ایک بابا نکلے تھے کرناٹک میں، پتھری نکالتے تھے پیٹ میں سے اسٹون، دونوں انگوٹے سے پیٹ پھاڑ دیتے تھے. لوگوں نے ریکارڈنگ بھی کی، دکھتا تھا کلیئر. پیٹ پھاڑ دیا، ہاتھ ڈالا اندر سے، پتھر نکالا اور ایسے کیا تو آپریشن سکسیسفل، پورا اسٹیچنگ بھی ہو گئی، جڑ گیا. تو یہ سب کی سب آنکھوں کی صفائی، یعنی آنکھوں پر جادو کیا جاتا ہے، اور جادو ایگزسٹ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے دنیا کے اندر. اس کی مثال کیا ہے؟ اور جادو، آپ بولیں گے میں تو بہت نیک اور پرہیزگار ہے، نمازی، پابندی، تہجد پڑھتا ہوں، میرے پہ جادو کیسے ہوگا؟ جادو کہاں تک ہو سکتا ہے، اس کا لیول کیا ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کو قرآن سے سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، باغی ہو گیا ہے، اپنے آپ کو رب بول رہا ہے، جاؤ موسیٰ اس کو بتاؤ اللہ ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، نشانیاں لے کر گئے. نشانیاں کیا تھی؟ لکڑی ہاتھ میں جو تھی اس کو نیچے ڈالتے تو سانپ بن جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی، اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ جادو نہیں تھا. معجزہ اور جادو میں فرق میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، ذرا دیکھیے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ سانپ بن گیا. نشانی بتائی، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو روشن ہو گیا. کہا کہ یہ رب کی نشانی ہے تاکہ تم مانو، اور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے. فرعون بولا ایسے جادو تو ہمارے جادوگر بھی کرتے ہیں. کہا جادوگروں کو بلاؤ. تو فرعون کے اپوائنٹڈ جادوگر تھے محل کے اندر، بڑے بڑے جادوگر، ان کو بلایا گیا. یہ بہت ہائی لیول کے میجیشینز تھے. وہ جادوگر آئے، اپنی اپنی رسیاں ڈالے تو وہ رسیاں سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو، یعنی لکڑی ڈالو. انہوں نے لکڑی ڈالی، وہ بھی سانپ بن گیا. وہ سانپ جادوگروں کے ان سانپوں کو یعنی رسیوں کو کھا گیا، پورا نگل لیا. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ جادوگر. جادوگر لڑنے کے لیے آئے تھے، مقابلے کے لیے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر. فرعون شوق ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو کمپٹیشن کے لیے بلایا تھا، یہی مسلمان ہو گئے. کیونکہ جادوگر سب سے پہلے ایمان اس لیے لائے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کیونکہ جادوگروں نے جبھی پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی پھینکی اور وہ جو سانپ بنا، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جادوگروں کو معلوم تھا کہ ہم ہائیسٹ لیول کے میجیشین ہیں، سب کی آنکھوں پہ جادو ہو سکتا ہے. جو رسیاں ہم نے پھینکی وہ رسیاں ہیں ایکچولی، لیکن سب کو سانپ دکھ رہی ہے. لیکن وہ جادوگروں کو کیا دکھتی تھی؟ رسیاں، کیونکہ جادوگروں کا کیا ہوا جادو تھا نا. تو کہا کہ ہماری آنکھوں پہ جادو نہیں ہو سکتا، سب کی آنکھوں پہ جادو ہو سکتا. ان کو اس بات کا پورا یقین تھا کیونکہ ان کو ٹرکس معلوم تھے نا میجیشین کے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی پھینکی اور وہ سانپ بنا تو وہ جادوگروں کو بھی سانپ دکھ رہا تھا. اس لیے جادوگر بولے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور واقعی میں موسیٰ حق پر ہے، رائٹ ہے. اس لیے سب سے پہلے ایمان لائے جادوگر، اور ایسا ویسا ایمان نہیں لائے، کمزور ایمان نہیں ہماری طرح. کتنا مضبوط ایمان لائے. فرعون بولا تم میرے اجازت کے بغیر مسلمان ہو گئے.
میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دوں گا اور شہر میں الٹا لٹکا دوں گا، مرنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ جادوگر کیا بولے؟ تیرے سے جو بن پڑتا ہے کر لے، ہم تو رب پر ایمان لائے، کیونکہ ان کو حق مل گیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ قرآن کو اس نظر سے اچھے سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ جیسے سائنٹسٹ لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے اندر جو سائنس دیکھا، جیسے میں نے ابھی چاند اور سورج کی مثال دی، بہت سارے سائنٹسٹ اسلام قبول کر لیے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، مطلب چھوٹے لوکل لیول کے نہیں بتا رہا ہوں میں، کوئی انٹرنیشنل سائنٹسٹ جو تھے، انہوں نے قرآن کے اندر جو آیتیں دیکھی، ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ، ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ، جتنی بھی چیزیں تھی، اتنے متاثر ہوئے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ایسا علاج دوسروں سے بھی ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے علاج کریں، اور جو باطل ہے وہ ٹیمپرری علاج ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے فلاں عیسائی تھا، بڑا مشہور ہوا، 5 سال بعد اس کا نام غائب۔ فلاں بابا تھے، فلاں کے مشہور ہوئے، بہت علاج کر رہے تھے، بہت نام تھا، اب غائب۔ تو یہ سب ٹیمپرری رہتے ہیں، شیطان کی مدد سے تمام چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کے آنکھوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالی یہ درس اسی طرح ہر اتوار کو 10:30 سے 11:30 چلتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ جب بھی آئے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، جان پہچان والوں کو بھی لائے۔ اس درس میں خواتین کا بھی نظم ہوتا ہے جو علیحدہ اوپر کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔